बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या एक ऐसे जोड़े के बारे में है जिन्होंने अल्लाह ताला के पाक घर में गुनाह किया और उसकी उनको सज़ा मिली। ये जोड़ा किस नबी के दौर में पैदा हुआ और उनको क्या सज़ा मिली, आइए आपको इस कहानी में बताती हूँ। ये एक इबरतनाक वाक़या है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रूए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया उसी वक्त उनके जिस्म पत्थर के होने लगे, उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त पोश के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके आसपास कोई न था, इसलिए जो कुछ भी उन पर गुजरा उन्हीं के सिवा किसी को पता न चला। ये तारीख़ का इंतहाई अजीबोगरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुजर हुआ, उसने भी उनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने क्या काम किया है जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का हमारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशाने इबरत बनाने के लिए उस ज़माने के अहले इल्म और नेक लोगों ने इनको उस मुक़द्दस मकाम से कुछ दूर उसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर दूसरे के आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुक़द्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाजम करार दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए ताकि देखने वालों के जहनों में उनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़े से इबरत हासिल करते रहें। अब जो भी इस मुक़द्दस मकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके जहन में ये बात डाली क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा इन बुतों को जूतों से मारना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसकी बजाय इनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे इनसे नफ़रत का इजहार भी होता रहेगा और इनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहन में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से इन बुतों को छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान ने एक बार फिर वर्गलाया। अब लोग इन बुतों को इस नीयत से छूते कि वो उनसे नफ़रत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ करके अपनी हाजात बयान करते। शैतान ने इनके जहन में बैठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफ़रत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान इनको समझाता कि ये हाजत इसी वजह से पूरी हुई है कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छूकर दुआ ज़रूर मांगने लगे, लेकिन इनके अंदाज में इन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने उसकी बाकायदा मनाजात की और उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली ये दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने और बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी, उनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। बदी और बदी के इबरतनाक इंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि इन बुतों को सजदे
کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ اور چار دانگ عالم جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو رضا رضا کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا بھی محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھانتا پھرتا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور اسی علاقے میں جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہے۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بکہ تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔
قبیلہ جرہم والے کافی عرصہ تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اسی طرح اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلے بنی خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بنی خزاعہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت یزید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک قبیح فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آ گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے ابتدا میں سن لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت کے مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کرنے کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔